الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کا یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز و محترم حاضرین کرام، گزشتہ صحبتوں میں آپ حضرات نے جنت کی نعمتیں اور جنت کس کے لیے ہے اس کا بیان سنا۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ جنت متقیوں کے لیے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ بیان کیا گیا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں، صبر والے ہیں، سچے ہیں اور اطاعت گزار ہیں، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے وقت میں اٹھ کر رات کے آخر حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ دن میں کبھی بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، مگر رات کے حصے میں، اب رات کا آخری حصہ کون سا ہے؟ صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ایک وقت ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جی یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوئی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب ہو گیا تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر، یعنی تہجد کے موقع پر اٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو متقیوں کی علامتوں میں سے ہیں۔ اب آج کی صحبت میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس میں ارشاد ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔ اب تک کیا بات ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جی نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں یا میں گواہی دیتا ہوں، دوسرے گواہی دیتے ہیں، الگ بات، مگر آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، حاجت روا کوئی نہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب اس کا تعلق جو ہے، گزشتہ آیت میں متقیوں کی بات آئی، متقیوں کے اقسام آئے، ایمان کی مجمل بات آئی، مختصر بات آئی، اب ایمان کی مفصل بات آ رہی ہے،
تفصیلی بات آ رہی. اس میں اس کا تعلق کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شہید اللہ کیوں یہ اعلان ہوا، یہ آیت نازل ہوئی؟ چنانچہ کچھ مصر کے لوگ جو یہودی علماء میں سے ان کا شمار تھا، یہودی جماعت سے ان کا تعلق تھا، ان میں سے دو لوگ سفر کے لیے نکلے. نکلتے نکلتے مدینہ منورہ تک آ گئے. اب مدینے میں بھی یہودی عالم تھے، بہت سے عالم یہودی گزرے مدینے میں. اب یہ مصر سے نکلے ہوئے یہودی عالم، یہ دو آدمی مدینہ منورہ کو پہنچے اور مدینے کی کے موسم کو، مدینے کی فضا کو، مدینے کے آب و ہوا کو، مدینے کے کیفیات کو دیکھا اور بڑے متاثر ہوئے. متاثر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے واقعی یہ شہر جو ہے پیغمبر آخر الزماں ہی کے رہنے کا شہر ہے. اور ایسے شہر میں رہیں گے جس کی کیفیت، جس کے آب و ہوا، جس کا ماحول، جس کی کیفیت دنیا کے کسی شہر میں نہیں آ سکتی. وہ پیغمبر آخر الزماں کے رہنے کا شہر ایسا ہے کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں رہے. یہ توریت میں یہ لوگ پڑھ کے تھے. تو ان دونوں نے کہا واقعی ایک عظیم شہر ہے، یہاں عدد کیفیت ہے. کہاں کی؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کی عجیب کیفیت. اب آگے بڑھتے ہوئے حضور کا دربار گوہر بار میں پہنچ گئے، دربار رسالت میں پہنچ گئے. ملاقات کی غرض سے آئے اور حضور ملاقات کرتے ہیں تو اتنے اخلاق کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ. یہاں ایک بات نوٹ کرتے ہوئے چلیے، ہم کو کسی سے بھی ملنا ہے تو اخلاق کے ساتھ. جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور سے ملنے آتے تو ان سے اخلاقی کریمانہ کا برتاؤ کرتے. آ گئے، ان کو مہمان بنا لیا، صحابہ کے حوالے کر دیے تم ان کو مہمان بنا کے لے جاؤ اپنے گھروں میں. ایک مہمان حضور اپنے پاس رکھ لیتے. تو یہ جو اخلاق کا اظہار ہوتا تھا، یہ جو عمل ہوتا تھا، اس کا اثر آنے والے کے دل پر اس کا اثر آنے والے کے دل پر ہوتا تھا. یہی مفسرین فرما رہے ہیں یہاں اس آیت کے نزول کی وجہ کہ آئے مصر سے کون لوگ آئے؟ یہودی لوگوں میں کے دو اشخاص جو کیا تھے؟ عالم تھے. کیا تھے؟ عالم تھے. وہ آئے مدینے کو، مدینہ شہر دیکھا، بڑے متاثر ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. ارے کیسا شہر ہے! توریت میں پیغمبر آخر الزماں کے رہنے کی جگہ کا جو ذکر ہوا ہے وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب چلو ان سے ملیں گے. کس سے ملنا ہے؟ پیغمبر آخر الزماں سے ملنا. چلو ملیں گے. ملنے آتے ہیں تو آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا ہوا؟ رہیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، بات کیجیے. اس سے اتنا متاثر ہو گئے کہ بولے یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں. یہاں سے ایک بات اور ایک نوٹ کیجئے، جن کو ایمان نہیں ملنا ہے ان کو مدینے میں رہ کر بھی ایمان نہیں ملا، اور جن کو ایمان ملنا ہے راستے میں یوں ہی گزرتے گزرتے مدینے کو آ گئے، ایمان مل گئے. یہ بھی بات غور طلب ہے. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، متاثر ہوئے، بات چیت کیا. ہم ایک آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دیں. ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دیں. سرکار نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا ہے، پوچھئے کیا پوچھنا ہے. تو انہوں نے سوال کیا. قرآن شریف اللہ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی
سب سے بڑی گواہی کہاں ہے، کس کی ہے، یہ پوچھا انہوں نے۔ پوچھنا تھا، جبریل امین آئے اور یہ آیت سنائے، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس سے بڑی شہادت قرآن میں کسی کی نہیں ہے۔ یہ جب حضور نے آیت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جس ذات کے وحدہ لا شریک ہونے میں وہ خود گواہی دے رہا ہے تو اس سے سچا دین کون سا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اسلام کے دولت سے مالا مال کر، ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کر۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مدینے میں بڑے بڑے یہودی علماء تھے، ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی۔ مصر سے نکلے تھے، مصر سے نکلے تھے، چلتے چلتے چلے گئے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ کیا مل گیا؟ تو معلوم ہوا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال۔ آگ لینے کو گئے، پیغمبری مل گئی۔ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، مدینے تک رسائی ہو گئی، حضور کی ذات مل گئی، ان کا سوال کا جواب حل ہو گیا، ایمان کی دولت۔ جی تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ایک سوال کیا انہوں نے اس سے پہلے، اس کا ذکر ہے، دوسرے مفسرین اس کو بیان کرتے، دوسرے مفسرین اس میں ایک بات کا اضافہ کر کے پوچھتے ہیں کہ انت محمد، حضور کو دیکھ کر انت محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں ہی محمد، میرا ہی نام محمد۔ پھر انہوں نے سوال کیا انت احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں، میرے رب نے مجھے محمد اور احمد پکارا۔ میرے رب کی طرف سے ملا ہے یہ نام، میرا نام محمد اور احمد ہے۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے شہادت کی بات پوچھی اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور کیا ہو گئے؟ اسلام لے آئے۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سمجھے؟ اللہ جب سے ہم ہیں، جب سے ہم ہیں تب سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ جی جب سے ہم ہیں تب سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہمارے سے اوپر والے جب سے تھے وہ گواہی دیتے تھے، ان سے اوپر والے جب تک تھے وہ گواہی دیتے تھے۔ جی حتیٰ کہ انبیاء آئے ان کے دور میں انہوں نے گواہی دی۔ جی ملائکہ نے کیا کیا؟ گواہی دی۔ تو معلوم ہوا گواہی اللہ کے ایک ہونے کی، معبود ہونے کی، برحق ہونے کی دینے والی مخلوق ہے، مگر رب نے فرمایا مخلوق میری گواہی دے یا نہ دے، میرے ایک ہونے کو وہ مانے یا نہ مانے، مان لیا تو اس کا بھلا ہے، نہیں مانا تو وہ بے ایمان ہے۔ تو کسی کے ماننے اور نہ ماننے کا خدا محتاج نہیں ہے۔ دنیا گواہی دے یا نہ دے، خود خدا گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ خود خدا گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ آپ مان لیتے ہیں، آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ کوئی کافر نہیں مانتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ خدا کے ایک ہونے اور نہ ہونے کو، خدا کے ایک ہونے کو ماننا نہ ماننا وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ماننے سے وہ ایک ہے، جی ہمارے نہ ماننے سے معاذ اللہ اس کی الوہیت میں فرق آ جائے گا، معاذ اللہ۔ یہ بات نہیں، شہید اللہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔
اللہ خود گواہی دے رہا ہے. کب؟ تمہارا وجود تک نہیں تھا، تم موجود تک نہیں تھے. اس کی تھوڑی تفصیل آگے میں فرمایا گیا. بڑی پیاری بات آگے میں آئی ہے جو آگے میں نے لیا ہے. بڑے پیارے انداز سے فرمایا گیا ہے یہاں کہ دیکھیے عالم اجسام میں آنے کے بعد گواہی دیتے. گواہی دینے کے لیے عالم اجسام میں آنا ضروری ہے. جسم کے بغیر گواہی کیسے؟ تو دنیا میں آنے کے بعد ہم نے گواہی دی، دینے والوں نے گواہی دی، ہم نے گواہی دی. حضرت سیدنا ابن عباس، اس سے پہلے میں بتایا ہوں، سمجھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، یہ سلطان المفسرین، سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ سلطان المفسرین. جو کوئی بھی تفسیر کرے قیامت تک اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر تفسیر کرنا ہوگا. سب کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے، تمام مفسرین کے سلطان، بادشاہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ارواح کو، جی روحوں کو، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا 2000 سال جسموں سے روحیں کتنے سال پہلے پیدا ہو گئی؟ 2000 سال. مگر میرا علم وہاں آ کر کے محدود ہو گیا، مطلب سرنڈر کرنا پڑا جب اس حدیث کو دیکھا میں نے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جسم بننے سے پہلے ہماری روح 4000 سال پہلے بن چکی. کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے. مزید آپ یہ فرماتے ہیں روح پیدا ہونے سے، روح وجود میں آنے سے پہلے جسم الگ روح الگ. جسم آنے سے 4000 سال پہلے کیا؟ روح، جی. اور جسم کی جو غذا ہونا ہے، رزق، ہمارے جسم کو جو رزق ہونا ہے، یہ رزق روح کے بنانے کے 4000 سال پہلے. جی ہاں، رزق کے لیے مارے پھرتا ہے نا، میرا رزق کا مارے پھرتا ہے، کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے. جس کھانے والا بعد میں آیا، کھانے والے کے لیے جسم ہونا، جسم والے کے لیے کیا ہونا؟ روح ہونا. جی روح کے بغیر کھا نہیں سکتا ہے، مردہ کیا کھائے گا؟ تو جسم ہونا کمال نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح ہونا. تو توانائی کسے ملتی ہے؟ رزق سے. جی جسم کو روح کو کیا ملتی ہے؟ رزق سے توانائی، قوت کسے ملتی ہے؟ جسم کو ملتی ہے. مگر جسم کو قوت پہنچانے والے رزق کا کھانے کے لیے کیا ہونا؟ روح ہونا. روح کتنے ہزار سال پہلے ہے؟ کھانے والے کا جسم بننے سے 4000 سال پہلے کیا ہے؟ روح ہے. اور روح بننے کے بعد مولا کے علم میں ہے کہ یہ روح جہاں جائے گی اس جسم کے لیے ضرورت کیا ہے؟ غذا کی، رزق کی ضرورت ہے. تو روح پیدا کرنے کے 4000 سال پہلے سے ہمارا رزق تیار ہے. اب یہ جتنے کاروبار کر رہے ہیں، بیڑی کا کاروبار کر رہے ہیں، الیکٹرک کا کاروبار کر رہے ہیں، سمجھے چاول کا بیپار کر رہے ہیں، وہ دھندا کر رہے ہیں، یہ دھندا کر رہے ہیں، کلمی گجا رہے ہیں، سمجھے اسکراپ اٹھا رہے ہیں، سواب اٹھا رہے ہیں، یہ سب ہم اور آپ جو ہے رزق کو تلاش کے بہانے ہیں، رزق کی تلاش کے بہانے ہیں. رزق کو دے دیا گیا، چھپا دیا گیا، تلاش کرو، تلاش کر کے اس کو حاصل کرو. نہیں سمجھ میں بات آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق کو ارواح سے 4000 سال قبل پیدا کیا. ہاں، اب پالنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ رب. پالنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. تو جب رزق ملا تب شان ربوبیت ظاہر ہوئی. تو کیا فرمایا؟ ارواح کے 4000 سال قبل رزق ہوئی،
رزق دے دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، ان کے حق میں مقرر کر دیا گیا، سمجھے؟ اور مقرر کرنے والا کون؟ رب۔ رب کب سے ہے؟ اس کے رب ہونے کی گواہی کب سے ہے؟ جسم سے پہلے روح 4000 سال قبل، 4000 سال قبل سے 4000 سال قبل رزق۔ تو معلوم ہوا روح بھی وجود میں نہیں آئی تھی، ربوبیت ظاہر ہو گئی۔ سب فرماتے ہیں جب اس کے الہ ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے رب ہونے کی گواہی دی گئی، اس وقت کس نے گواہی دی؟ رب نے گواہی دی اپنے معبود ہونے کی، اپنے الہ ہونے کی گواہی رب نے دی۔ تب حال کیا تھا دنیا کا؟ دنیا کا کیا حال تھا؟ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، نہ کہکشاں تھے نہ پہاڑ تھے، نہ کائنات کی کوئی چیز تھی، کچھ نہیں تھا، رب تھا، الہ تھا۔ اور اس الہ نے کہا میں ہی ہوں الہ حقیقی، میں ہوں معبود برحق، میں ہی ہوں رب، سمجھے، ذوالجلال، میں ہی۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ اب اللہ اپنے رب ہونے کی گواہی خود دے رہا ہے، اپنے رب ہونے کی شہادت خود دے رہا ہے۔ تو کیا بتانا چاہتا پروردگار؟ ارے تمہارا میں محتاج نہیں ہوں، تمہارے اقرار کرنے، تمہارے ماننے، تمہاری گواہی دینے کا میں محتاج نہیں ہوں۔ تو کائنات میں کچھ نہیں تھا تب میں تھا، تو میں ہی ہوں۔ اس رب کو مانو جس رب کو نے اپنی ربوبیت کی، اپنی الوہیت کی، اپنی معبودیت کی، اپنے سمجھے شان کی گواہی خود دیا تمہارے وجود میں آنے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسرے تمام مذاہب جو ہیں، دوسرے تمام مذاہب باطل ہیں، سمجھے؟ اسلام حق مذہب، حق دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمایا۔ اور یاد رکھو پھر اور ایک بات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ سلطان المفسرین۔ ایسے کچھ پوائنٹ پکڑ کے رکھنا، جب آپ کے ایمان پر کوئی حملہ کرنے آئے۔ دیکھو قرآن میں تفسیر ہے ایسے، مفسرین کے بادشاہ کون؟ بولو جی، وہ معلوم نہیں، تفسیر بولنا ہے ہمارے پاس۔ ایسے گر پکڑ کے رکھ لینا، کوشچن ایسے رکھ لینا، پکڑ کر ڈال دینا، سمجھے؟ کچوا ڈال دینا، مچھلی آ جاتی ہے، سمجھ میں؟ اس کے بعد آگے فرمایا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہائے ہائے، مخلوق پیدا ہو کر گواہی دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سلطان المفسرین؟ مخلوق پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ کے ایک ہونے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی گواہی دینے تک ان کی گواہی کا خدا محتاج معاذ اللہ نہیں۔ تو فرمایا گواہی مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے خود رب نے دے دی۔ رب کی گواہی کو اب دینے والے کون ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے گواہی دے دی، اس گواہی پر گواہی، اس گواہی پر گواہی ملائکہ کی، سمجھے؟ اس گواہی پر گواہی ملائکہ کی، پھر ملائکہ کی گواہی پر وہ اولو العلم، علم والے،
علم والے گواہی دیتے ہیں. تو کون گواہی دیتے ہیں؟ ملائکہ گواہی دیے، بعد انبیاء، پھر اولیاء، پھر علماء، پھر صلحاء، یہ سب گواہی دینے والے. کس بات کی گواہی؟ اللہ یہ. اگر کوئی آپ سے سوال کرے اللہ یہ کب سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے پیغمبر صاحب آنے کے بعد نہ آپ کو معلوم ہوا، کیا گارنٹی آپ کو کہ انہوں نے ہی کہہ دیا ہوگا؟ معاذ اللہ. ایسا کوشچن اگر آپ کے سرکل میں ہو تو جواب یہ رکھیے نہیں، وہ تو گواہی دینے کے لیے آئے، وہ بتانے کے لیے آئے، ضرور آئے، سمجھیں، مگر ہمارا رب کب سے، تمہارے نانک کا وجود کب سے ہے، تمہارے رام جی کا کب سے ہے، سیتا کا کب سے ہے، راون کا کب سے ہے، وہ کب سے ہے، تمہاری ہسٹری یہاں تک. ہمارا رب وہ ہے، روح وجود میں نہیں آئی تھی، ہمارا رب موجود. بات سمجھ میں؟ اب چلیے، گواہی ہے. پھر گواہی کی دو قسمیں، گواہی کی دو قسمیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. سمجھے؟ ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. گواہی کی اختیاری گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اختیاری گواہی، سمجھے، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اختیاری. سمجھے؟ غیر اختیاری کیا ہے؟ کافر کا رونگٹا جو بنا ہے، وہ رونگٹا بھی خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بھی خدا کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے. ہمارا رونگٹا بھی بولتا ہے، سمجھے، ہمارے رونگٹوں کے ساتھ ہم بھی بول دیتے ہیں، اور ان کے رونگٹے بولتے ہیں، ان کو پتا نہیں چلتا کہ کیا بول رہے ہیں. سمجھے؟ اب ان کا رونگٹا بولتا ہے مگر ان کا دل اور ان کی زبان نہیں بولتی، اس واسطے ان کو اسلام نہیں ملا. ہماری ہر چیز بولتی ہے، گواہی دیتی ہے، پھر ہماری زبان بھی بولتی ہے، ہمارا دل بھی مانتا ہے، اس لیے اسلام کی دولت سے مالا مال. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں، سبحان اللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں، پھر دیکھیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. کلمہ توحید کی تین قسمیں ہیں. کلمہ توحید کی تین قسمیں ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت. اب لا الہ الا اللہ جو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، منزل بڑھتی ہے تو لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سوائے اس کے، وہ اس کے جو ہے وہ غیب میں ہے، غیب میں.
غیبوبیت میں جو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کا کلمہ ہے، چاہے وہ شہود میں دیکھے چاہے غیب میں مانے، جی کچھ بھی ہو، ہر مسلمان کے لیے کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جو غیب میں ہے، خدا کو غیب میں رکھ کر کے پکارتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا ہو۔ اب جو خدا کو حاضری میں دیکھ کر بولتے ہیں لا الہ الا انت، خدا کو حاضر جان کر، حاضر مان کر، اس کے وجود کے ساتھ ہو کر بولتے لا الہ الا انت۔ یہ تو ہو گئے، اور چوتھا بھی لے لینا، چوتھا بھی لے لینا۔ چوتھا کیا لینا ہے؟ یہ تو پہلا کیا ہے؟ عام مسلمان کے لیے، اور اس سے بڑے درجے والے کو کیا ہے؟ دکھتا نہیں ہے مگر مانتا ہے لا الہ الا ہو۔ اس سے اونچے مرتبے والا کیا ہے؟ لا الہ الا انت، دیکھ کر بولتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، چلا سکتے ہیں نا دوسری آیت؟ چلا دیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب تک جو باتیں ہمیں کس کی ہوئی ہو؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اولو العلم قائما بالقسط والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس کیا ہے؟ اسلام۔ ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کو لاؤ، کالجز کے اسٹوڈنٹس کو لاؤ، پڑھے لکھے لوگوں کو لاؤ، تاکہ کوئی چیز ان کو گمراہ نہ کر سکے، ان کو علم مل جائے، وہ دوسروں کو علم نہ دے سکے کوئی بات نہیں، کم سے کم اپنے اندر علم پیدا کرے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائے۔ جی ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام، خدا کو جو پیارا دین ہے وہی اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی دین خدا کا نہیں۔ کسی بھی پیغمبر کو خدا نے بھیجا تو الگ دین دے کر نہیں بھیجا، اسلام ہی دے کر بھیجا، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ جیسے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب کیا لے کر کے آئے؟ اسلام۔ خدا نے اسلام ہی کی تبلیغ، خدا کے پاس اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا کوئی دین اس کے پاس نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بعض مترجمین نے کہا اس کو پسندیدہ دین، ظاہر بات ہے جو پسندیدہ وہ اپنے پاس ہے، پسندیدہ چیز ہی کو تو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اسلام ہے۔ اب یہ یہودیت کیا ہے، یہ نصرانیت کیا ہے، یہ مجوسی کیا ہے، سمجھے؟ یہ اپنے خاندان کے نام سے دین کا نام دیتی، بعض اپنے ملکوں کے نام سے اپنا نام دیتی۔ اگر ہسٹری جاننے والے ہیں تو مجھے ذرا بتائیں کہ آریہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آیا؟ جی ایران سے آئے۔ آریہ جو ہے وہ ایران سے آئے، سمجھے؟ تو انہوں نے آریہ نے اپنا نام جو رکھا، ان کا دین، ان کا دھرم کے نسبت سے، وہ ایران کی نسبت سے آریہ انہوں نے اپنا رکھا۔ یہودی قوم تھی، انہوں نے اپنی قوم کی نسبت سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ یہودیت۔
ہاں؟ نصرانیوں کے پاس ایک ملک تھا ناصرہ، ناصرہ، وہ ناصرہ کی نسبت سے، اپنے ملک کی نسبت سے انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ نصارا. سمجھے؟ فارس کے رہنے والے لوگوں نے اپنے لیے کیا رکھ لیا؟ پارسی. پارسی بنتا بنتا آخر جا کر کے وہ پارسی